وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ واجب الاحترام برادران اسلام، عید الفطر کا بابرکت اور پرمسرت یوم ہے۔ مسلمانوں کے لیے مذہبی تہوار ہے۔ آج کا دن شکرانے کا بھی ہے، نفس کے محاسبہ کا بھی ہے۔ شکرانہ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہم جیسے گناہگاروں کو رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اس مہینہ میں حسب استطاعت نیکی کرنے کی توفیق بخشی۔ اس اعتبار سے آج کا دن اللہ کی شکر گزاری کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے مسلمان جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ ماہ عبادت تھے، اس سال وہ دنیا میں نہیں رہے۔ آنے والے سال ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ بھی علام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو رمضان مل گیا اور اس میں توفیق عبادت مل گئی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اس وقت تمہارے رب نے اعلان کیا، تمہیں باخبر کیا اس بات سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم ناشکری کرو گے، کفران نعمت، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ قولاً بھی، فعلاً اور عملاً بھی، فعلاً اور عملاً ہم اللہ۔ رمضان المبارک میں جو عبادت اور نیکی کے جذبات پیدا ہوئے، خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوئے، انہیں برقرار رکھا جائے۔ رمضان المبارک میں جو تقوی کی صفت اللہ نے عطا فرمائی، رمضان کے روزوں کی برکت سے جو تقوی عطا ہوا، اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ دوسری اس دن کی حیثیت کیا ہے؟ یہ نفس کے محاسبہ کا دن ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے رمضان المبارک میں کیا کھویا، کیا پایا۔ اس کے لیے ضروری ہے رمضان کا مقصد سمجھا جائے، روزے کی غرض سمجھی جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے
جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے انجام کو دیکھنے اور سمجھنے والے بن جاؤ۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ بات محسوس کرو کہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر تو راضی ہو وہ کام کر لیا جائے، اگر ناراض ہو اسے چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے۔ تو روزے کی حکمت تقویٰ ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے اندر کس قدر تقویٰ پیدا ہوا ہے، نمازوں کی پابندی کس قدر کی، روزے کتنے اور کیسے رکھے، تراویح پڑھنے میں ہماری کیفیت کیا تھی، ہم کس حد تک گناہوں سے بچے، ہم نے اپنی زبان کو تہمت سے، غیبت سے، الزام تراشی سے، کسی کا دل دکھانے سے کس حد تک محفوظ رکھا، غریبوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کتنی کی، یہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اگر تو ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے اس رمضان میں اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا تو بڑے شکر کی بات ہے، وگرنہ بڑے فکر کی بات ہے۔ ہمارے لیے یہ دن مبارک ہے، خوشی کا دن ہے، اسی وجہ سے کہ اس میں ہم اپنا کام پورا کر چکے ہوں۔ یہ آج کا دن مسلمانوں کے لیے اجتماعی خوشی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے کہ ہم ایک امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے رمضان دیا، اس میں کچھ کام ہمارے ذمہ لگائے، وہ کام ہم کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جب کوئی بچہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر اس بچے کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، عزیز و اقارب کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے جس میں اسے انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو آج کا دن اسی نوعیت کا دن ہے۔ اللہ نے ہمارے ذمے کچھ کام لگائے، ہمارے لیے ایک امتحان کا تعین کیا، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، نیک اعمال کرنا، گناہوں سے بچنا۔ ہم اپنی ہمت اور استطاعت کے موافق اگر اس سے گزر آئے تو ہم امتحان میں کامیاب، اور جب امتحان میں کامیابی ہوئی تو پھر یقیناً ہمارے لیے یہ دن خوشی اور انعام کا بن گیا۔ عید کا اجتماع اسی نوعیت کا اجتماع ہے کہ امتحان میں کامیابی کے بعد جیسے طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو اجتماع میں انعام دیا جاتا ہے اور اس کی محنت کو سراہا جاتا ہے، تو مسلمان کی محنت کو اللہ تعالیٰ سراہتے ہیں، فرشتوں کی مجلس میں رشک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امتحان کی کامیابی کا پروانہ عطا فرمائے۔ تو دو حوالوں سے آج کا دن اہم ہے۔ ایک تو یہ شکر گزاری کا دن ہے، جتنا ہو سکے اللہ کا شکر کریں۔ دوسرا نفس کے محاسبہ کا دن ہے، ہم جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ دنیا کی تجارتی کمپنیاں جب سال مکمل کر لیتی ہیں، ایک دورانیہ ان کے کاروبار کا گزر جاتا ہے، پھر وہ حساب لگاتی ہیں، نفع کیا ہوا، نقصان کیا ہوا۔ یہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، ترقی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر دنیاوی کاموں میں یہ ضروری ہے تو اخروی اور دینی کاموں میں بطریق اولا ضروری ہے۔ مہینے کے بعد آج ہم نفع اور نقصان سمجھیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں فائدہ کتنا حاصل کیا، اپنا نقصان کس قدر کیا۔ اگر تو خیر کے کام کرتے رہے، اعمال صالحہ کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرتے رہے تو پھر ہم نے نفع حاصل کیا۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو حکموں کو توڑتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو کاٹتے رہے تو پھر نہ صرف یہ کہ نقصان حاصل کیا
بلکہ بہت زیادہ نقصان اٹھایا۔ اہل علم نے لکھا ہے بہت زیادہ نقصان اس وجہ سے کہ اگر عام دنوں میں گناہ کیا جائے تو شاید اس کا وہ عذاب نہیں ہوتا جو رمضان کے مہینے میں اسی گناہ کرنے پر اس کا عذاب ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینہ میں اگر اعمال صالحہ کا اجر، اعمال خیر کا اجر بڑا ہوا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرائض کے برابر، قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر عام دنوں میں 10 نیکیاں، ماہ رمضان میں 70 نیکیاں، اگر اعمال صالحہ کا اجر بڑا ہوا ہے تو اعمال سیئہ کا عذاب اور وبال بھی بڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا ہے اس مہینے میں تو پھر نہ صرف یہ کہ ہم نے نقصان اٹھایا ہے، بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ فضیلت والے اوقات میں اگر اچھے اعمال کا اجر بڑھتا ہے تو برے اعمال کا عذاب اور سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا محاسبہ۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، رمضان تو گزر گیا، اللہ کا مہمان تھا، آیا، 30 دن رہا، چلا گیا۔ سوال یہ ہے رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگلے دنوں میں ہم نے کیسے رہنا ہے، اپنی دینی زندگی کیسے گزارنی ہے، کون کون سے کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلا کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ ہے نیکیوں کی حفاظت۔ رمضان المبارک میں ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، روزہ رکھنا فرض ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے۔ تراویح سنت موقدہ ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھی۔ صدقۃ الفطر واجب ہے، اللہ کی توفیق سے ادا کیا۔ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اللہ کی توفیق سے بہت سارے لوگ مساجد میں اعتکاف بیٹھے۔ نفلی عبادات کی، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، نوافل، تہجد کا اہتمام، نفلی صدقات، بہت ساری نیکیاں اللہ کی توفیق سے کرنے کا موقع مسلمانوں کو ملا ہے۔ اب سوال ان نیکیوں کی حفاظت کا ہے، ان نیکیوں کو بچانا ہے۔ نیکی کرنا بھی مشکل ہے، نفس پیچھے پڑا ہوتا ہے، شیطان پیچھے پڑا ہوتا ہے، ماحول پیچھے پڑا ہوتا ہے، اور سب کی کوشش ہوتی ہے کہ نیکی سے دور کیا جائے۔ پھر اگر کوئی نیکی کر لے تو بڑا مشکل کام کیا ہے۔ آج تو قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کی کثرت ہے، دجال جب آئے گا سو آئے گا، دجالیت کے ظاہر ہونے میں کوئی کسر نہیں رہی۔ آج کے دور میں اگر کسی نے نیکی کر لی تو اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ نیکی کرنا مشکل کام ہے، لیکن یاد رکھنا کی ہوئی نیکی کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ کی ہوئی نیکی کو سنبھالنا، جہاں کے لیے کی ہے لے کر وہاں تک پہنچ جانا، وہاں پہنچنے سے پہلے ضائع نہ ہونے دینا، کامیابی کے ساتھ آخرت تک لے جانا، یہ ڈبل مشکل کام ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد دنیا میں ہی ضائع کر دی جاتی ہے، دنیا میں ہی ضائع کر دی جاتی ہے۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہیں اس مضمون کی احادیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، درہم نہ ہو، متاع نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس یہ نہیں ہے۔ پوچھا حضور پھر مفلس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ڈھیر لے کر حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن دنیا میں رہ کر اس نے کسی پہ تہمت لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل بھی دکھایا ہوگا،
کسی کا مال بھی ہڑپ کیا ہوگا اور نہ جانے کیا 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 ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، تو اس بنا پر لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہوں گے۔ نیکیوں کا ڈھیر ہوگا تو جن کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ تعالیٰ انہیں انصاف دلائیں گے۔ ایک ایک کر کے وہ افراد اور اشخاص آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کے انہیں دیتے رہیں گے، اس کی نیکیاں اٹھا کے انہیں دیتے رہیں گے۔ نمازیں نکل گئی، روزے نکل گئے، زکاتیں نکل گئی، دیگر صالح اعمال نکل گئے، لیکن لوگ پھر بھی باقی بچ گئے، حساب کتاب مکمل نہ ہوا۔ پھر کیا ہوگا؟ ادھر نیکیاں ختم ہو گئیں، ادھر لوگ ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ نظام عدل و انصاف اللہ قائم کر رہے ہیں، تو پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، پھر ان کی بدیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ اعمال صالحہ سارے کے سارے لوگوں کو دے بیٹھے گا اور ان کے گناہ اپنے کندھوں پہ لے لے گا، پھر اسے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے مفلس، یہ ہے مفلس، اسے مفلس کہتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ اس نے نیکی کی نہیں، نیکیاں تو کی، لیکن جہاں کے لیے کی، جہاں کی وہ کرنسی تھی، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسے ضائع کر دیا۔ اس لیے نیکی کرنا بھی بڑا کمال ہے، پر کی ہوئی نیکی کی حفاظت اس سے بڑا کمال ہے۔ رمضان المبارک میں جو نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہیں، ضائع ہونے سے بچتی کیسے ہیں، اس پہ مختصر سا جائزہ آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ اگر تو کوئی شخص شرک کے مرض میں مبتلا ہے، وہ جتنی بھی نیکیاں کرے ساتھ ہی ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں بچتی نہیں۔ شرک وہ مرض ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، بالفرض والمحال، قضیہ فرضیہ کے طور پر اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو آپ کے بھی اعمال خیر نہ بچ پائیں۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی بیکار ہو جائے، اکارت چلے جائے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبر ہی نہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، معصوم ہی نہیں، خاتم المعصومین ہیں۔ آپ تو ہر گناہ سے پاک اور صاف ہیں، آپ سے نہ صغیرہ سرزد ہوا، نہ کبیرہ، نہ جان بوجھ کر، نہ بھول کر، نہ اپنی مرضی اور مشیت سے، نہ کسی کے جبر اور اکراہ سے، ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آپ پر اللہ نے عصمت کی چادر تان دی تھی۔ آپ کے ایک ایک عضو پر فرشتوں کا پہرا تھا، آپ اللہ کے نمائندے تھے۔ اللہ نے پوری انسانیت میں سے اپنی نمائندگی کے لیے اور آخری نمائندگی کے لیے آپ کی ذات گرامی کو چنا تھا، تو آپ سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضور سے شرک ہوگا، لیکن آپ کو کہہ کر آپ کی امت کو سمجھایا گیا کہ نبی کا رتبہ دیکھیے، نبی کا مرتبہ دیکھیے، نبی کی شان دیکھیے، نبی کی عظمت دیکھیے، نبی کی رفعت دیکھیے، نبی کی بلندی دیکھیے۔ اتنی بلندی والے نبی کو کہا جا رہا ہے اگر بالفرض والمحال آپ سے شرک صادر ہو جائے تو آپ کا بھی کوئی عمل باقی نہ بچے۔ تو جب نبی کو اس قدر اللہ فرما رہے ہیں تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ تو شرک سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، اس لیے یہ پیشانی فقط اللہ کے دربار میں جھکائیے، اللہ کے علاوہ کسی کے دربار میں یہ پیشانی نہ جھکے۔ اسباب سے بالاتر ہو کے فقط اللہ سے مانگیے، غیر اللہ سے ہرگز نہ مانگیے۔ شرک سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، نبی کی گستاخی سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔
نبی کی گستاخی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پتہ بھی نہیں چلتا، نبی کی گستاخی سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، سنتوں پہ عمل کریں، اور اگر آپ سنت پر عمل نہیں کر پائے تو کم از کم سنت کا مذاق نہ اڑائیں۔ جو سنت پہ عمل کر رہا ہے اس کا تماشا نہ بنائیں، اس کا نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص خود داڑھی نہیں رکھے ہوا، خود داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تو جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کی داڑھی کا مذاق نہ اڑائے۔ اگر کوئی خاتون خود پردہ نہیں کرتی تو پردہ نشین عورتوں پہ ہنسی مذاق نہ کرے، جملے نہ کسے، تانے نہ دے، کیونکہ یہ نبی کی سنت کا مذاق ہے، اور نبی کی سنت کا مذاق نبی کا مذاق ہے، یہ نبی کی سنت کی توہین ہے، اور سنت کی توہین صاحب سنت کی توہین ہے، اور صاحب سنت کی توہین اور گستاخی سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حسد سے بچیں، حسد سے۔ حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ منفی جذبہ ہے۔ کسی کے پاس نعمت دیکھی، عظمت دیکھی تو یہ جذبات پیدا ہوئے کہ مجھے یہ شان ملے نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ خشک لکڑیاں ہو، آگ انہیں کتنی جلدی راکھ بنا دیتی ہے، حسد اسی طرح نیکیوں کو راکھ بنا دیتا ہے، اور وہ آخرت میں انسان کو نفع نہیں پہنچاتا۔ ریاکاری سے بچے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ صحابہ کرام کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ تھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، درمیانہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، بڑے سے بڑا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ وہ نمود و نمائش کے لیے نہیں کرتے تھے، ہر کام میں اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابی کے سیر آدھ سیر جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس للہیت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جس جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، صحبت نبوت کی برکت سے بعد والوں کو وہ کہاں نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کھجور دے دے تو احد پہاڑ سے بڑی، اور نمود و نمائش کے لیے احد پہاڑ اللہ کے راہ میں دے دے تو کھجور سے بھی چھوٹا، اس سے بھی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اس سے بھی جہاں تک ہو سکے اجتناب کیا جائے، اور احسان اگر کسی پہ کرے تو اسے جتلائیں مت، احسان مت جتلائیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرے، خیر خواہی کرے، دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں کسی کے کام آ جائیں، اس پہ شکر کرنا چاہیے، احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر ضائع مت کیجیے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، تو نیکی کرنا کمال ہے، کی ہوئی نیکی کو بچانا اس سے بڑا کمال ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ نے بہت ساری نیکیوں کی توفیق بخشی، بہت ساری نیکیوں کی۔ اب ان نیکیوں کو بچانا ہے، ان امور سے بھی بچیں جن 5-6 کا میں نے تذکرہ کیا۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ آج کا دن بڑا اہم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 30 دن کی محنت ایک دن میں ضائع کر بیٹھے۔ خوشی کا دن ہے،
عید کا دن ہے، اجتماعی خوشی ہے، سادگی سے منائیں، سادگی سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق خوشی کا اظہار کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک میں جو کمایا آج ہی اسے کھو دے۔ ضرورت کے تحت بازار میں جائیں، تفریح کے لیے نہیں، بے پردگی کے لیے نہیں، نظروں کی تسکین کے لیے نہیں۔ رمضان میں قرآن پڑھتے اور سنتے رہے، آج گانے سن کے انجوائے نہ کریں، گانوں سے لطف اندوز نہ ہو۔ اعتکاف میں بیٹھے اپنی نظروں کی حفاظت کی، آج نظروں کی حفاظت ضائع نہ کر دیں، نظروں کو آزاد نہ کر دیں، ان پہ آج بھی وہی پابندی ہو جو ماہ رمضان میں تھی، نفس پہ آج بھی وہی قدغن ہو جو ماہ رمضان میں تھا۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ جس مسلمان کا جیسا رمضان گزرتا ہے ویسے ہی اگلے مہینے گزرتے ہیں، ویسا ہی سال گزرتا ہے۔ اگر کسی کا رمضان اچھا گزرا نیکیوں کے اعتبار سے تو اگلے رمضان سے پہلے کے مہینے بھی اچھے گزریں گے۔ اگر کسی کا رمضان منتشر رہا، بے ترتیبی سے گزرا، تو اگلے مہینوں میں بھی انتشار ہوگا، بے ترتیبی ہوگی۔ کسی کا رمضان مجتمع رہا، قیمتی رہا، تو اس کا اثر اگلے مہینوں میں بھی نظر آئے گا۔ تو یہ رمضان جو ہم نے گزارا ہے یہ تو گزر گیا، اگلے رمضان کے لیے یہ بات پلے باندھ لیں، اگر اللہ زندگی عطا کرے تو رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے۔ اس کے اثرات 11 مہینوں میں آپ محسوس کریں گے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہاں 20 رکعت تراویح کی بڑھ جاتی ہیں، نوافل پڑھنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے تربیت یہ ہوتی ہے کہ 5 نمازیں تو چھوڑنی ہی نہیں، تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ نماز تراویح میں پورا قرآن ایک مہینے میں پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ اس میں تربیت یہ ہوتی ہے کہ اگلے مہینوں میں کم از کم ایک قرآن تو پڑھ لینا، قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنا لینا۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک پورا عشرہ اعتکاف کے طور پہ گزارا جاتا ہے۔ اس سے تربیت یہ ہوتی ہے، اگر بیوی بچوں سے پورے 10 دن الگ تھلگ رہ کر اللہ کے گھر میں گزار سکتے ہو تو 5 دفعہ روزانہ حاضری نہیں دے سکتے۔ رہو اپنے گھر میں، رہو بیوی کے پاس، رہو بچوں کے پاس، کھاؤ گھر میں، سوو گھر میں، آرام گھر میں، بس تھوڑی سی حاضری اللہ کے گھر میں روزانہ دے دیا کرو۔ سنتیں گھر میں پڑھ کے آؤ، نوافل گھر میں جا کے پڑھو، فرض پڑھنے کے لیے آ جایا کرو۔ تو کیا اعتکاف اتنی تربیت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ صدقۃ الفطر ادا کیا گیا، اگر کوئی شخص عید کی صبح صاحب نصاب ہو گیا، مال پر سال نہیں بھی گزرا تو صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، اپنی طرف سے بھی کرتا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی کرتا ہے، اپنی طرف سے بھی، نابالغ اولاد کی طرف سے بھی، پھر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں۔ تو تربیت کی گئی کہ زکوٰۃ تو اپنی طرف سے ہی دینی ہے، نابالغ اولاد کی طرف سے نہیں دینی۔ پھر اس مال پہ سال کا گزرنا بھی شرط ہے، یہ نہیں کہ آج آیا تو آج ہی زکوٰۃ۔ تو صدقۃ الفطر سے، نفلی صدقات سے، نفلی خیرات سے اتنی تو تربیت ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں روزہ رکھا، روزہ رکھ کے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تو تمہیں احساس ہوا غریب کی کیفیت بھوک کے عالم میں کیا ہوتی ہے، پیاس کی شدت کیسی ہوتی ہے۔ اب اس تربیت کو جانے نہ دینا، پورا سال غریب کے دکھ درد کو محسوس کرنا، اس کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ تربیت ہے رمضان المبارک کی۔ پورا مہینہ آپ نے حلال کو چھوڑا ہے، بیوی کے ساتھ مباشرت حلال ہے، کھانا 11 مہینے حلال ہے، پینا 11 مہینے حلال ہے، ماہ رمضان میں بھی راتوں کو سب کچھ حلال ہے،
تو جب اللہ کے حکم پہ حلال چھوڑ دیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، تربیت کی گئی، اسے کبھی اختیار نہیں کرنا۔ اور اس تربیت کا اظہار آج بھی ہونا چاہیے، آج کے بعد بھی ہونا چاہیے، لمحہ بلمحہ ہو، قدم بقدم ہو، ہر گھڑی اور ساتھ ہو۔ تو رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ عرض میں نے یہ کیا نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، نیکیوں پر استقامت، جو نیکیاں کی ہیں اگرچہ اب ان کی شکل کچھ بدل جائے گی، روزہ فرضی نہیں ہوگا، نفلی ہوگا، اب صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، غریبوں سے ہمدردی ہوگی، اب تراویح میں قرآن پڑھنا نہیں ہوگا، تہجد میں قرآن پڑھنا ہوگا، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہوگا، کسی حد تک شکل بدل جائے گی، لیکن ان اعمال کو اپنے سے جدا نہیں کرنا۔ پہلی کی ہوئی نیکی محفوظ رکھنی ہے، آگے اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، وَإِن قَلَّ، بھلے کم ہو۔ روزانہ 100 نفل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ 8 نفل پڑھ لیں لیکن پھر ان کی پابندی کریں۔ 2 دن تو 100 نفل پڑھ لیے، بعد میں فرضوں سے بھی گئے۔ فرمایا بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ اس کی مقدار قلیل ہو۔ تو پچھلی نیکیوں کی حفاظت ضروری، اور پھر ان نیکیوں پر، اعمال صالحہ پر استقامت بھی ضروری۔ نیکیوں کو ضائع کرنے والے وائرس اور اعمال سے بچے، اور جو نیکیوں کی توفیق مل چکی ہے اس پہ استقامت اختیار کریں۔ الاستقامہ فوق الف کرامہ، ایک خیر کے کام پر استقامت اختیار کرنا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بڑی شان ہے اعمال صالحہ پر مداومت کی، استقامت کی۔ ایک کام اور ہمارے کرنے کا ہے اور اسے ہمیشہ کرنا چاہیے۔ آج کا دن اجتماعی خوشی کا دن ہے، خوشی اجتماعی طور پہ منائیں۔ مطلب اگر کسی سے ناراضگی ہے اسے ختم کر دیں، گلے شکوے ہیں اسے ختم کر دیں، سلام کرنے میں پہل کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام کرنے میں ابتدا کرتا ہے تکبر کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی بندے کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زائد چھوڑ، قطع تعلقی کر لے۔ اختلاف کا ہو جانا برا نہیں ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، برا یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر قطع تعلقی پر انسان اتر آئے۔ تو آئیے گلے شکوے دور کیجئے۔ اگر قطع تعلقی کے مرض میں مبتلا ہے تو رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی، شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اجتماعی خوشی کا دن ہے، اجتماعی طور پہ خوشی منائیے، اللہ کے حکموں کے تحت خوشی منائیے، ناراضگیاں دور کر دیں، دل سے بغض نکال دیں، کینہ نکال دیں، عداوت نکال دیں، ملنے میں پہل کریں، سلام کرنے میں پہل کریں۔ اللہ کی عنایات کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں۔ اب ایک کرنے کا کام اور ذکر کرنے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص پورے روزے نہیں رکھ سکا، چھوٹ گئے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض ہو گئے، پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو، مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا، فعدۃ من ایام اخر، وہ اگلے دنوں میں
روزوں کی قضا کرے۔ تو اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ مرض کی مجبوری ہو تب، سفر کی مجبوری ہو تب، یا غفلت کی وجہ سے چھوٹ گیا، سستی کی وجہ سے چھوٹ گیا، وہ روزوں کی قضا کرے۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ تھی، حمل کی حالت میں روزہ رکھنا مشکل تھا، چھوڑ دیا جاتا ہے، اجازت بھی ہے، تو وہ حمل سے فراغت کے بعد جب اس کے نفاس کے ایام گزر جائیں وہ اپنے روزوں کی قضا کرے۔ اگر کوئی عورت مرضعہ تھی، بچے کو دودھ پلا رہی تھی، روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ نہیں اترتا تھا، بچے کی صحت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا، بچے کی بیماری کا اندیشہ پیدا ہو گیا، یا اپنے لیے مشکل کھڑی ہونے لگی، شریعت نے اسے بھی اجازت دی ہے کہ یہ بعد میں روزوں کی قضا کر لے، تو یہ عورت بھی روزوں کی قضا کرے۔ اگر رمضان کے ایام میں، ماہ رمضان میں عورت کو حیض آ جائے، حیض کے دنوں میں عورت روزہ نہیں رکھتی، وہ بھی قضا کرے۔ نفاس، بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، اس کی کم از کم مدت کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ مدت عند الفقہا 40 دن ہے۔ اگر حیض کا زمانہ رمضان کے ساتھ مل گیا، وہ روزے نہیں رکھ سکی، تو وہ جب فارغ ہو اپنے حیض اور نفاس سے، وہ بھی روزوں کی قضا کرے۔ ایک کرنے کا کام یہ ہے جو اس مہینے کے چلے جانے کے بعد کرنا ہے۔ اور ایک کام اور سمجھ لیجئے، اگر اللہ توفیق دے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جس شخص نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کصیام الدہر، وہ سال بھر روزے رکھنے والا شمار ہوگا، پورا سال روزے رکھنے کا اسے اجر ملے گا۔ آپ سوال کریں گے کیسے ملے گا؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس شریعت میں جب کوئی مسلمان نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، کرنے کے لحاظ سے وہ نیکی ایک ہوتی ہے، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ ایک نہیں ہوتی، 10 ہوتی ہے، 10 ہوتی ہے۔ تو ایک روزے پر 10 روزوں کا اجر ملتا ہے۔ رمضان 30 دنوں کا ہے، تو اب ایک روزے پر 10 کا اجر آپ لگائیں تو 10 مہینے کے روزوں کا ثواب ماہ رمضان میں مل گیا۔ آگے 2 مہینے بچے، 6 روزے جب رمضان کے بعد رکھیں گے، ہر ایک پہ 10 کا اجر ملے گا، تو 60 روزے بنے، 2 مہینے کی مقدار یہ پوری ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، لیکن اگر کسی کو توفیق مل جاتی ہے تو اسے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، اللہ جتنی توفیق دے، جتنا ہو سکے فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ ہماری مسابقت کا میدان، ہمارے مقابلے کا میدان، ہماری جیت کا میدان، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا میدان، دولت نہیں ہونا چاہیے، شہرت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جیتنے کا میدان دولت کا میدان نہیں، شہرت کا میدان نہیں، عہدے کا میدان نہیں، منصب کا میدان نہیں، سہولیات کا میدان نہیں، آرائشوں کا میدان نہیں، آسائشوں کا میدان نہیں۔ اگر ہے تو بھلائی کا میدان ہے، خیر کا میدان ہے، نیکی کا میدان ہے، اجر کے کاموں کا میدان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی میدان میں دوڑنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔